ہیں 14 مقطعات حروف مبارکہ، 29 سورتوں کا یہ جاہو جلال ہے۔ ناظرین، سورہ الشعراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 11 رکوع، آیات 227، جبکہ کلمات 1347 ہیں اور حروف کی تعداد 5689 ہے۔ سورہ الشعراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کی انتہا کرتی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کو شدید اذیتیں دی جا رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی کاہن قرار دیا جا رہا تھا، کبھی جادوگر کے نام سے آپ کی توہین کی جا رہی تھی۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، اور کفار کو ان کے الزامات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کچھ نہ کہا، لیکن اللہ کی ذات نے ان کو پھر جواب دیا کہ یہ تو میرا پیارا حبیب ہے، یہ تو نہ کاہن ہے نہ شاعر ہے۔ اسی حوالے سے سورہ مبارکہ میں مضامین آئے ہیں، اور سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کی آخری آیات مبارکہ میں شعراء کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب مولانا منیر احمد یوسفی۔ آئیے ان سے سورہ شعراء میں بیان ہونے والے مضامین سے متعلق کچھ آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمام صورتیں جو رب کائنات نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل فرمائی، وہ ساری صورتیں مکی کہلاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں، چاہے آپ کہیں تشریف لے گئے، وہ ساری صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا 26 نمبر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا 47 نمبر ہے۔ نازل ہونے میں 47 ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ 26 نمبر صورت ہے۔ میں مولانا صاحب یہاں پر ایک تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ حروف مقطعات کی ان 29 صورتوں میں سے 12ویں نمبر پر ہے۔ یہ جو سورۃ الشعراء ہے، اس میں پہلی 56 آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، سبحان اللہ، اور ان کا فرعون کو تبلیغ کرنا، اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جانا، اور اللہ تعالیٰ نے جو معجزات ان کو دیے تھے جن میں ید بیضا اور عصا موسوی کا ذکر آتا ہے۔ اور کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا، تھی لکڑی، لیکن جو اژدہا بنا تو اس میں کھانے کی قابلیت پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک چیز کو دوسری شکل میں بدلتا ہے تو اس میں اس کے حساب سے صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب پانی کو انسان بناتا ہے تو کھانے پینے والا بن جاتا ہے، جب مٹی کو انسان بناتا ہے تبھی وہ کھانے پینے والا بن جاتا ہے، اور جب نور کو بے مثل نوری بشر محمد عربی بنا لیتا ہے سبحان اللہ، تو پھر ان کے اندر کھانے پینے سونے کی صلاحیتیں نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو میری قدرت ہے، میں کیسے کیسے اپنے بندوں کی تشکیل فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے اس حوالہ سے بھی صورت میں ہے کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے۔ تو اس صورت کے اندر انبیاء کا ذکر آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون کہا گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قلبی فرمائی کہ اے محبوب علیہ السلام، یہ نئی بات نہیں ہے، سبحان اللہ۔ پہلے انبیاء کو بھی لوگ مجنون کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، اور پھر اس صورت میں جادو اور موزے کا فرق بیان کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
فرعون کے پاس گئے تبلیغ کرنے کے لیے، تو اللہ پاک نے ان کو جو 2 معجزے عطا فرمائے تھے، ید بیضا اور عصا موسوی، تو آپ نے جب یہ بیان فرمایا تو اس کے دربار کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے یہ کو بڑا جادوگر لگتا ہے، اور فرعون کہنے لگا کہ یہ میری زمین پر قبضہ کر لے گا۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر یہ جادوگر ہے تو اپنے جادوگر جتنے تیرے ملک میں ان کو اکٹھا کر لو۔ چنانچہ تمام جادوگر اکٹھے کیے، انہوں نے رسیاں اور چھڑیاں جو تھیں وہ پھینکی، تو آپ نے اپنا عصا پھینک دیا۔ وہ اژدہا کی صورت میں جب سامنے آیا تو اس نے رسیاں کھانی شروع کر دی۔ تو معجزے اور جادو کا جو فرق تھا ان جادوگروں نے سمجھ لیا، کیونکہ اس محکمے کے جاننے والے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے، کہ ہمارا جادو تو رسیاں تک تھا، اور یہ کیسا کمال ان کا ہے کہ یہ ان کا جو عصا تھا وہ پہلے اژدہا بنا پھر ہمارے تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو کھا گیا۔ اس وقت انہوں نے فول کے السحرۃ ساجدین، تمام کے تمام جادوگر سجدہ میں گر گئے سبحان اللہ، کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ رب کائنات کے ایک نبی کا معجزہ ہے۔ تو انہی قدموں پر انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لاتے ہیں سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ اس موقع پر اس طاقتور ظالم نے جو دہشت گرد تھا اس وقت کا فرعون، اس نے کہا تم میری اجازت کے بغیر کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے پوچھ تو لیتے، تمہارے سرکس سے پتہ چلتا ہے وہ تمہارا بڑا استاد ہے، تم اس کے پیچھے لگ گئے، میں تمہارے ایک طرف کے بازو کاٹ دوں گا، ایک طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ لیکن ان کے دل میں جو نور ایمان داخل ہو چکا تھا، انہوں نے اس کی طاقت کی قطن پرواہ نہیں کی، کہا ہم تو ایمان لے آئے ہیں، جو تو مرضی کا لے ایمان ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ سبحان اللہ، یہ جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ کی برکت سے وہ جادوگر جو مقابلے میں آئے تھے، اللہ کی قدرت دیکھ کر وہ بھی دامن مصطفیٰ موسیٰ علیہ السلام سے وابستہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں اکھٹ فرعون کا ہے اور کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، وہاں وہ اپنے چچا کو اور دوسرے ان کے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی بات کہتے ہیں اس کا تعلق توحید کے ساتھ، اور حقائق کی جاننے والے لوگ جو ہیں ادھر توجہ کریں وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فائزہ مرت تو فو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم عام طور پر کہتے ہیں جی بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، گو سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کو تکلیف آئے تو اپنی طرف اس کا ذکر کرے، جب شفا ملے تو اللہ کی طرف اس کا ذکر۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سبحان ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی ترتیب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اور ان تمام انبیاء کا ایک کامن جو مضمون تھا اس سورۃ مبارکہ میں وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ فاتقوا اللہ و اطیعون، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اطاعت ہماری کرو۔ لوگوں نے کہا آپ کو پیسہ چاہیے، آپ مال لینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بڑی محبت سے کہا کہ ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر ہمارے رب کے پاس ہے، سبحان اللہ، ہم پیسے کے لیے تبلیغ نہیں کر رہے، ہم تو خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا چرچا کرنے کے لیے آئے، اور ہمیں تم سے کسی پیسے کی غرض نہیں ہے۔ اور ان سے انبیاء کے مشن کا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے لیے وہ کام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کی مدد فرماتا تھا۔ سبحان آج اگر ہم بھی یہ جذبہ رکھ لیں کہ ہم یہ نیت کریں کہ ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، دنیا کے بندے کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بھوکا نہیں مرنے دیتا، جب اللہ کے لیے کام کریں کیا وہ بھوکا مرنے دے؟ سبحان اللہ، یہ انہوں نے ایک عقیدہ ہمیں دیا ہے، مضبوط عقیدہ دیا ہے کہ ہمارا کام جب اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ہمیں دنیا کے لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر پہ شعراء سے متعلق آیات مبارکہ ہیں، جی، ذرا اس سے متعلق کچھ بیان۔ وہ جو آیت شعراء کے بارے میں آتی ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاعر وہ تھے جن کے پیچھے گمراہ لوگ لگتے تھے، یہ گمراہی کا پیغام دیتے تھے۔ ہر شاعر گمراہ نہیں ہے اور نہ ہر شاعری کے اندر گمراہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بخاری شریف میں آتا ہے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے ممبر بچھاتے تھے اور حضرت حسان اس پر کھڑے ہو جاتے تھے سبحان اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی تعریف کرتے تھے، اور یہ ربائی کتنی مشہور ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ نِسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، اور جب حضرت حسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے یا کفار کی حجو بیان کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال شفقت فرماتے تھے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تھے۔ سبحان اللہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس،
یا اللہ میرے حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما، سبحان اللہ، جو یہ کلمات کہتے ہیں ان کی تائید فرما۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشعار سنا کرتے تھے، سبحان اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر حکمت، شعر میں حکمت ہوتی ہے، اور جو شعر حکمت والا ہے وہ کمال ہے، اور جس میں برائی، گندگی، فوش گفتگو ہو وہ شعر ان کا جو گمراہوں کا اشعار ہے۔ ان گمراہوں کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی اس کتاب عظیم کے اندر ارشاد فرمایا۔ لیکن اچھے کلام، مثلا حضرت بابا فرید العطا رحمۃ اللہ علیہ نے منطق الطیر کے شروع میں ایک شعر لکھا ہے، حمد بے حد مر خدائے پاکرا، آنکھ ایمانداد مشتے خاکرا۔ حضرت علامہ اقبال مرحوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا، حمد بے حد مر رسول پاکرا، آنکھ ایمانداد مشتے خاکرا۔ سبحان اللہ، تفصیل نثر میں 2 گھنٹے بیان ہوتی ہے، لیکن شعر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے 2 مصروں میں اس تفصیل کا خلاصہ ہو جاتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے پورے قرآن مجید، پورے دین اسلام، ایمان کا کمال ترجمہ 2 مصروں میں کیا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین، قرآن کا ایمان جان کی دن کیا، ہست حب رحمت للعالمین۔ سبحان یعنی 2 مصروں میں کمال پوری کائنات پر سمیٹ کے رکھ دیا۔ سورہ مبارکہ میں تو یوں تو دعائیں ہوں گی اور بہت سی ہیں، جی، کسی ایک دعا سے متعلق ہمیں آگاہ فرمائیں۔ ایک دعا ہے رب نجنی واہلی مما یعملون، سبحان اللہ، کہ ہمارے رب یہ جو لوگ کام کرتے ہیں نا، برا کام کرتے تھے، اس سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بچا لے۔ سبحان اللہ، اور جب ہم اس ماحول میں رہتے ہیں ہمیں بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ آج کل جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اس کو بچا لے۔ اور دعا میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں پہلے اپنا ذکر کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو ذکر کرنا چاہیے، پھر جمی معاشرے کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ انداز آداب دعا کے اندر آتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب دعا فرمائے ہیں قرآن پاک کے مطابق، جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے پہلے اپنی لیے دعا کرنی چاہیے، پھر اپنے گھر والوں کے لیے، پھر جمی مسلمانوں کے لیے اور کائنات کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ مولانا منیر احمد یوسفی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج آپ نے سورہ الشعراء سے متعلق پروگرام دیکھا۔ اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میزبان سید ناظر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس راز کبریا سے شناسا ہے مصطفیٰ، ہیں این معجزات حروف مبارکہ، قرآن کا حسن ذات حروف مبارکہ۔